بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، ایک دوست ہیں ہمارے سعودی عربیہ میں، وہ رہتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہیں نماز کے باطن پہ بھی ایک ویڈیو بنا دیں۔ تو سورہ فاتحہ کے باطن والی ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے تو کافی انہیں پسند آئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نماز کے باطن پہ بھی آپ ایک ویڈیو بنا دیں۔ تو آج کا ٹاپک یہی ہوگا کہ نماز کا باطن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ نماز، اصل جو نماز ہے، حقیقی جو نماز ہے، وہ حضوری والی نماز ہے۔ اگر کسی نماز میں آپ کو حضوری حاصل نہیں تو آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی جو حق ہے نماز کا وہ ادا نہیں ہوتا، فرض ادا ہو جاتا ہے، رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں آپ اللہ کے پاس کہ آپ نے نماز پڑھی، لیکن جو قائم اور ادا کی اور حقیقت میں اس میں ڈوب کے حضوری والی اگر نماز ادا کرنی ہے آپ نے تو اس کے لیے معاملہ کچھ اور ہے۔ تو حضوری والی نماز کیسے ادا ہوتی ہے، تھوڑا سا یہ آج ڈسکس کر لیں گے اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں طریقہ سیم وہی ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، صرف اندر کا جو بدلاؤ ہے، باطن کا، انسان کے باطن اگر بدل جائے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضوری والی نماز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حدیث احسان اسے کہتے ہیں کہ جب تو نماز میں ہو تو تو اپنے رب کو دیکھے۔ یہ درجہ احسان ہے، یہ پہلا درجہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ممکن کہ تو اپنے رب کو دیکھے تو کم از کم یہ خیال کر لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تو اگر ہم دوسرے درجے میں پورے آتے ہیں تو نماز فرض ادا ہو جاتی ہے، لیکن حضوری قائم نہیں ہوتی۔ حضوری قائم ہوتی ہے جب آپ کو رب بھی، یعنی کہ رب آپ کے سامنے آئے اور آپ اپنے رب کو دیکھیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ رب کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے نماز تبھی ادا ہوگی جب آپ رب کو دیکھیں گے۔ وہ ایک مشہور اشعار بھی ہیں فقیروں کے کہ دیدار کراں یا نماز پڑھاں، دوویں فرض نے کراں ادا کیڑا، ماہیدہ تصور مکدا نہیں، میں نماز نو جاواں کس ویلے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اصل میں لوگوں نے ان کلاموں کے ذرا غلط مطلب لے لیے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب رب ہی سامنے آ جائے تو بتائیں میں اس کا دیدار کروں یا پھر نماز پڑھوں، یعنی کہ ہوش کسے رہنی ہے جب آپ کے سامنے رب تعالیٰ کی ذات ہی جلوہ گر ہو جائے، فرض کر لیں، ہوتی ویسے وہ اکا دکا لوگوں کے سامنے ہی ہے، کروڑوں میں کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آ جائے، کیونکہ رب چاہے تو آ تو سکتا ہے، وہ جب چاہے جس کے مرضی سامنے آ جائے، وہ یہ تو نہیں دیکھتا کون کتنا گناہ گار اور کون کتنے ثواب کے کام کر رہا ہے، اس کی اپنی سلیکشن ہے، اور اس کے کرائٹیریا کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا کیونکہ وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہمیں طریقہ کار بتا دیے ہیں صوفیوں نے کہ کم از کم ہم اپنے لیول میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو دیدار جب رب کا سامنے ہو تو نماز پڑھنا تو ویسے ہی بھول جانا ہے بندے کو، یعنی کہ بندہ گم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک شعر ہے کہ نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، یعنی کہ نماز جو عبادت گزار لوگوں کی نماز ہے، جو فرض ادا دوسرے درجے میں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ سوچ کے کرتے ہیں، تو وہ سجدہ سجود ہی کرتے ہیں۔ لیکن عشق کی جو نماز ہے، عشق محبت، یعنی کہ محبت میں جو لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ اپنا وجود ہی ترک کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی ایگو سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اپنی ایگو سے ہم نے باہر کیسے آنا ہے، اپنی انا سے ہم نے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اسی کے لیے سارے درویشی ہے، فقیری ہے، اولیاء کرام ہیں، یہ جتنے بھی لوگ اس قسم کے ہیں، یہ لوگ اصل میں آپ کو، یہ لوگ دین نہیں آپ کو سکھا رہے، دین تو آپ نے سیکھا ہوا ہے، بچپن میں ماں باپ سکھا دیتے ہیں، یا مولانا صاحب مسجد کے مولوی صاحب آپ کو سارا طریقہ کار بتا دیتے ہیں، میتھڈز، یا آپ نہ بھی کوئی بتائے تو آپ 15 سے 20 منٹ لگیں گے آپ کو نماز پڑھنے کا، سارا طریقہ سمجھ آ جائے گا، اور تھوڑی سی آپ کوشش کریں تو کچھ دنوں میں آپ دین سیکھ جائیں گے۔ لیکن انا کو توڑنا کوئی فقیر، کوئی درویش سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے باج فقیرہ کسے نہ ماریا، باہو چور اندر دا ہو، اندر کا جو چور ہے نفس، یعنی کہ وہ کسی فقیر کے بغیر مرنا بہت مشکل ہے۔
تو اس لیے ہم جو ہے نا، جو میں نے وسیلے والی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وسیلہ تلاش کرو، تو کوشش کریں کوئی آپ کو اللہ کا ولی مل جائے تو وہ آپ کو جو ہے وہ وسیلہ بن جائے آپ کا، اور پھر آپ آگے ٹریول کریں۔ تو جہاں تک یہ والی نماز ہے، اس میں تو ہم سمپل اللہ اکبر جب کہتے ہیں، ہمیں تو اس کا ہی مطلب نہیں پتہ، ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، حالانکہ اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ سب سے بڑا کہنا بھی ایک ترجمہ ہے نا، اس کا ترجمہ لوگوں نے غلط انداز میں کیا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو بڑا ہو، کسی کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو بڑائی اللہ کے علاوہ کسی کو دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم کہتے ہیں اللہ ہی بڑا ہے۔ اگر ہم کہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ مان رہے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے دل میں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی شخص موجود ہے، حالانکہ کوئی اور ایسا موجود نہیں ہے جو بڑا کہلایا جا سکے، تو اس لیے اللہ ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کے بعد ہم سبحان ربی العظیم، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ جو تمام پڑھتے ہیں ان کے باطنی مطلب اور ہیں، ظاہری مطلب اور ہیں۔ اصل مسئلہ نا علم کا، علم سے کچھ نہیں ہوگا، علم ٹھیک ہے انسان کو کسی حد تک روشناس کرا دیتا سچائی سے، لیکن اگر حقیقی سچائی جاننی ہے تو وہ تو علم کو بھی ہٹانا پڑے گا۔ العلم الحجاب الاکبر، علم سب سے بڑا پردہ ہے، سب سے بڑا حجاب ہے۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا علم و بس کریوں یار، تیرے ایک الف درکار، ایک الف یعنی کہ الف سے مراد ہے ایک اللہ تجھے بس درکار ہے، علم کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب تجھے اللہ کی ذات سے محبت ہو گئی تو خود بخود تو اس کی ذات میں فنا ہوتا جائے گا، اور جب تو اس کی ذات میں فنا ہوتا جائے گا تو پھر بقا تجھے دائمی حاصل ہوتی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر تیرے اندر جلوہ گر ہوگی۔ تو ہم نے علم کو صرف اس حد تک لینا ہے کہ ہمیں چلیں چیزوں کی کچھ سمجھ آ جائے، بوجھ آ جائے، لیکن علم کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی حقیقت عشق اور محبت کی ہے۔ آپ عشق اور محبت کے ساتھ جب کوئی بھی کام کر لیں پرخلوص ہو کے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم کہ اللہ سب سے عظیم ہے، بڑا ہے، سب سے عظمت والا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر باقی چیزیں کیسے بڑی ہو جاتی ہیں نماز کے بعد؟ پھر ہم وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو بڑا مانتے ہیں، لوگوں کو بڑا مانتے ہیں، فلانے نے فلانا میرا کام نہ کیا تو اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، لوگوں کی محتاجی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہتیں لے کے، چاہتیں ہمیں ڈیل کرتی ہیں، چاہت ہمارے اندر اتنی زیادہ ہے، پھر ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے جس سے ہمارا مفاد ہو، تو پھر اللہ تو نہ عظیم ہوا نہ اعلیٰ ہوا، جھوٹ بولا نماز میں۔ تو باتیں ذرا تلخ ہیں لیکن واقعی جھوٹ ہی بولا ہم نے، سچ تو یہی ہے، کیونکہ ہم نے نماز میں اقرار کیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر ہم نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ ہم نے جیسا کہا یا اللہ تو نے سنا ہے، تو ہم یہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، پھر بھی ہم اس کے بعد ہمارا عمل مختلف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز بھی اتنی جلدی جلدی ہوتی ہے ہماری کہ ہمیں ظاہر محبت نہیں ہے نا، وہ ایک خوف کا عالم ہے، جہنم کے خوف دلوایا ہے لوگوں نے کہ اس سے نماز پڑھو، یا پھر جنت کی لالچ دلوائی ہے۔ جب ان دونوں سے آزاد ہو کے صرف خالص رب کے لیے اس لیے کھڑے ہوں کہ وہ رب ہے، وہ لائق عبادت ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جب چاہے گا ہمیں اٹھائے گا، جب چاہے گا ہمیں بیماری دے گا، جب چاہے گا ہمیں شفا دے گا، جب چاہے گا ہمارے معاملات کو خراب کر دے گا، جب چاہے گا ٹھیک کر دے گا، اس کا مصلحت ہے، اس کے معاملات وہی جانتا ہے۔ جب ہم پورا سرنڈر کر دیں گے تو نماز تو خود بخود ادا ہو جائے گی، پھر آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو ترک وجود است ہو جائے گا، یعنی کہ وجود آپ کا ترک ہو جائے گا بالکل۔ اصل نماز پھر اس وقت ادا ہوگی کہ جب آپ کو اپنی ایگو سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور وہ تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ میں بہت مشہور ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب عید کی نماز پڑھ کے نکلے تو باہر ایک فقیر مجذوب بیٹھا تھا۔ اگر لوگوں کو، دوستوں کو مجذوب کا نہیں پتہ تو میں نے ایک ویڈیو میں مجذوب کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ لیں آپ، یعنی کہ جو اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، انہیں مجذوب کہا جاتا ہے، اور وہ دوبارہ ہوش میں نہیں آتے کچھ۔ لیکن سالک کا درجہ جو ہے وہ اول ہے، جو ہوش میں رہ کر اللہ کی یاد میں غرق رہتا ہے۔ تو مجذوب ایک بیٹھا تھا، اس نے پوچھا بابا فرید سے عید کداں، عید کیسے ہوئی بھائی، یہ عید کیسی ہے؟ تو بابا فرید نے کہا یہ کیا عید ہے، یار ملے تب، یار ملے جداں، یہ عید تب ہوتی ہے جب یار ملتا ہے، یعنی کہ عید سے مراد خوشی، خوشی تب اصل حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے جب یار ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار ملے کداں، کہ یار کیسے ملتا ہے؟ تو بابا فرید نے بڑی خوبصورت بات کی، جب تیری انا مرے گی، انا ایگو مرے گی، جب تیری میں مرے گی، میں مرے جداں، جب تیری میں مرے گی تب تجھے یار ملے گا۔
تو اس نے پھر اگلا کویشچن کیا کہ میں کیسے مرے گی؟ تو بابا فرید نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یار چاہے جیتا، کہ جب یار چاہے گا تب میں مرے گی۔ تو اللہ چاہے گا، جس کو بھی چاہے گا وہ میں اس کی مار دے گا، لیکن طلبگار ہونا ضروری ہے۔ وہ طلب بھی بے شک اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ کرتا ہے وہ واحد ہے۔ جتنے انبیاء، اولیاء، فقراء، سنت، فقیر، جوگی، سنیاسی، جتنے لوگ ہیں یہ سب اسی ذات کے محتاج ہیں۔ وہ چاہتا ہے تو ان سے کام لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو انہیں مرتبہ دیتا ہے، وہ نہ چاہے تو کسی کو کوئی مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا کے فاعل حقیقی اللہ ہے، اس کو جانو، غور سے سمجھو کہ واقعی وہی کرتا ہے کہ ہم کرتے ہیں۔ جب یہ کویشچن حل ہو جائے گا تو سرنڈر آٹومیٹکلی ہو جائے گا اور نماز حقیقی ادا ہو جائے گی، اور جب نماز حقیقی ادا ہو جائے گی تو انسان اپنی ذات سے فنا ہو جائے گا، اور جب انسان اپنی ذات سے فنا ہو جائے گا تو وہ بقا کی منزل میں چلا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی اور کویشچن ہو تو پوچھیں۔ باقی نماز جتنی بھی ہم چیزیں اس میں پڑھتے ہیں، آپ اس کا صرف ترجمہ پڑھ کے غور کر لیں اگر آپ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جہاں یہ خیال ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو حدیث احسان کے مطابق اول درجہ ہے کہ ہم اسے دیکھیں، تو پھر مومن کی معراج بنانے کی ضرورت ہے نماز کو، اور مومن کی معراج تب بنے گی جب آپ مومن بنیں گے۔ مومن تب بنیں گے جب آپ کو کسی چیز کے آنے کی خوشی، حضرت علی کے مطابق کسی چیز کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم نہ رہے گا۔ اسٹلنس ان دی مائنڈ، اسٹلنس ان دی ہارٹ، اسٹلنس ان دی سول، پھر آپ بالکل اسٹل ہو جائیں گے، تب آپ مومنیت پہ پہنچیں گے، اور پھر معراج خود بخود بنے گی نماز۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔